الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 69 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری کو بیان کیا کہ جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، دل کو ستھرا بناتے ہیں، اپنے اعمال، اپنے احوال اور اپنے کردار کو اچھا بناتے ہیں، اپنے دل کی گناہوں کی گندگی کو دور کر کے نیکیوں کے نور سے دل کو منور اور روشن کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ باطنی اخلاق اور احوال کو پاکیزہ بنانا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ ایک ہوتا ہے دل، ایک ہوتا ہے نفس۔ دل عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا دل میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے دل۔ دل اگر اچھا ہو جائے، دل ستھرا ہو جائے تو انسان کا پورا جسم بھی ستھرا ہوتا ہے، انسان کی سوچ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اگر دل ہی بندے کا خراب ہو جائے، دل کے اندر ہی بدگمانی ہو، دل کے اندر ہی مسلمان کا کینہ، چھپی ہوئی دشمنی ہو، دل کے اندر ہی حسد ہو، دل کے اندر ہی غلط خواہشات ہوں، تو پھر انسان کے عمل اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ دل کا، فرمایا کہ پورے جسم کا، اگر تمہارا دل، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ عوام دل اس کو کہتی ہے، لیکن دل کی حقیقت، دل کی کیفیت وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو چیز ہے، یعنی ایک تو ظاہر نظر آنے والا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے ہم دل کا نام دیتے ہیں، لیکن دل کی حقیقت کیا ہے جو اس کے اندر ہے؟
اور اس کو ہی نفس کہا جاتا ہے۔ بندے کا نفس عموماً بندے کو گمراہی کی طرف مائل کرتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو بیان فرمایا 13ویں پارے کے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ پتہ یہ چلا دل اسی صورت میں اچھا ہو سکتا ہے، پاکیزہ ہو سکتا ہے جب رب تعالیٰ کی خاص توفیق ہو۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی بندہ نیکی کے راستے پر نہیں چل سکتا، اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے تو کوئی بندہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور جو بندہ گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے باطن کو اچھا اور ستھرا بناتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے اپنے راستے جو ہیں، اپنی طرف آنے کے راستے جو ہیں اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی سیاہی کو ختم کر کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، پھر عبادت کرنے میں بھی اسے مزہ آتا ہے، گناہ کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا۔ دلوں کا تزکیہ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس پر آئیے قرآن پاک سے ہدایات حاصل کرتے ہیں کہ رب کا قرآن اس بارے میں ہماری کیا تلقین ہمیں کرتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے کہ دلوں کا تزکیہ کیسے ہوگا، دل ستھرے کیسے ہوں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی اور آپ کے دنیا میں بھیجنے کا، آپ کو نبی بنا کر مبعوث کرنے کا ایک مقصد یہ بیان کیا کہ آپ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے دل کو پاک کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، فرمایا کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ان بے پڑھے ہوئے لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کو پاک کرتا ہے، دل کو ستھرا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا دل کے ستھرا کرنے کا، دل کو پاکیزہ کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ ہو جائے، حضور کی نظر عنایت ہو جائے، تو دل، کالے دل، سیاہ دل آقا دو عالم علیہ السلام کی نظر کی برکت سے اچھے ہو سکتے ہیں، ستھرے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ پاک نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیارے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ پتہ چلا دلوں کے پاکیزہ کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا ہے، پیارے حبیب ان کے مالوں سے زکوٰۃ ان سے حاصل کرو، اور جس سے تم انہیں ستھرا کر دو، پاکیزہ کر دو۔ حقیقتاً دل کو پاکیزہ رب کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے نسبت نبی کریم علیہ السلام کی طرف فرمائی، اور اس کے اندر ایک عمل بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، دل بھی بندے کا ستھرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر فطری طور پر مال کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے،
انسان کے اندر بہت ساری چیزوں کی محبت انسان کے دل کے اندر رکھی گئی ہے، تو مال کی محبت کو کم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ غریبوں تک پہنچائی جائے، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائی جائے، حقداروں تک اس زکوٰۃ کو پہنچایا جائے۔ اس سے دل بھی ستھرے ہوں گے اور اس سے انشاءاللہ مال بھی ستھرا ہوگا۔ زکوٰۃ کو مال کی میل کہا جاتا ہے، اور میل جب دور ہوتی ہے تو باقی نکھری نکھری چیز رہتی ہے۔ آپ سونا دیکھیں، گولڈ دیکھیں، جب یہ زمین سے نکلتا ہے بڑا گندا میلا کچیلا سا ہوتا ہے، لیکن جب اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بھٹی میں جا کر اس سے میل کو دور کیا جاتا ہے، پھر نکھرا نکھرا سونا سامنے آتا ہے، اور یہ سونا کسی کے گلے کا زیور بنتا ہے، کسی کے ہاتھوں کی انگوٹھی بنتا ہے، کسی کے ماتھے کا جھومر بنتا ہے۔ تو اسی طرح جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ مال برکت والا بھی ہو جاتا ہے، وہ مال اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی ہو جاتا ہے، غریبوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، اور اس سے میل دور ہو گئی تو پھر پاکیزہ مال رہ جاتا ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال پھر وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ مال یا تو چوری ہو جاتا ہے، یا پھر بیماریوں میں خرچ ہوتا ہے، یا کورٹ کچہری میں خرچ ہوتا ہے، یا پولیس کو رشوت دینے میں خرچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دل کو اور مالوں کو ستھرا کرنا ہے تو پھر کرنا یہ ہوگا کہ مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے متقی ہیں، تقوی والے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے زیادہ فیض یافتہ ہیں، اسی وجہ سے آپ کا تزکیہ نفس بھی سب سے زیادہ ہوا، سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو نوازا، اور آپ کے تقوی کو رب نے قرآن میں بیان کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے تزکیے کو رب نے قرآن میں بیان کیا۔ چنانچہ سورۃ اللیل آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو آگ سے دور رکھا جائے گا، اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاص کو بیان کیا کہ یہ اپنا مال جو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں تو مقصد کسی پر احسان جتلانا نہیں ہوتا، مقصد اپنی واہ یا اپنی شہرت نہیں ہوتا، اپنی ناموری کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دیتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کا ذکر کس عظمت کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا میٹھی ہے، دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، بے شک اللہ پاک نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کیسے عمل کرتے ہو، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، بے شک بنی اسرائیل کا جو پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں ہی کے بارے میں تھا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پتہ چلا عورت اور مال یہ ایسے فتنے ہیں، دنیا کی محبت اور عورت یہ ایسے فتنے ہیں جو انسان کے دین کو بھی خراب کرتے ہیں، ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عورتوں اور مال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تزکیہ نفس کس قدر ضروری ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا، دل کو خباثتوں سے، گناہوں سے پاک کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی۔ مراد کو وہ بندہ پہنچا، کامیاب ہوا۔ ہم کامیاب اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو،
جس کی شہرت ہو، جس کے آگے پیچھے لوگ گھومتے ہوں، ان کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا کامیاب آدمی ہے، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ مراد کو وہ پہنچا جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر یہ 14 ہے، اور اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک اللہ پاک نے تزکیہ نفس کی اہمیت اور عظمت کو اس طرح بیان فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا کہ پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اس نفس کو، اس جان کو ستھرا کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت، نافرمانی میں چھپایا۔ پتہ چلا کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنے دل کا تزکیہ کرے، دل کو ستھرا کرے، اور ناکام بندہ وہ ہے جو رب کی نافرمانیوں میں اپنے نفس کو ملوث کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور طفیل اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، ہمارے دل کو ستھرا اور پاکیزہ کرے۔ جب بندے کا عمل اخلاص والا ہو جائے، رب کی رضا والا ہو جائے، تو عمل چاہے تھوڑا سا ہو، رب کی بارگاہ میں تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ مستدرک کی حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، فرمایا اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے، دین میں مخلص ہو جاؤ۔ تو جو بندہ اس طرح مخلص ہو کر اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، غریبوں یتیموں کی مدد کرتا ہے، مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے کامل محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے پھر آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو راستے ان کے لیے پھر آسان ہو جاتے ہیں، منزلیں ان کا مقدر کے طلب ہو جن کی، یاد رکھیے گا، منزلیں ان کا مقدر کے طلب ہو جن کی، بے طلب لوگ تو منزل سے گزر جاتے ہیں۔ منزل پانے کے لیے منزل کی طلب ہونا بڑا ضروری ہے۔ مسلمان کی منزل جنت ہے، مسلمان کی جنت رب کی رضا ہے۔ رب کی رضا تبھی ملے گی جب اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوگا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا ہوگا، لوگوں سے کچھ پیسہ لینے کے لیے کیا ہوگا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا ہوگا، تو قیامت والے دن ایسے کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کہا جائے گا جس کے لیے عمل کیا اسی سے جا کر اس کی جزا حاصل کرو۔ اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا تو ایسے بندے اللہ کی بارگاہ میں بڑے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوں گے۔ اللہ والوں کی شان کیا ہوا کرتی تھی؟ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک شیخ تھے، ایک اللہ والے تھے، ایک نمازی تھے، فرمایا کہ ان کی عادت یہ ہوا کرتی کہ روزانہ 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کیا کرتے تھے۔ عرصہ گزر گیا، سالوں سال تک ان کی روٹین تھی کہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ تاخیر ہو گئی اور آخری صف میں ان کو جگہ ملی، نماز پڑھی اور نماز کے بعد کافی دنوں تک پھر مسجد میں نظر نہیں آئے۔ کافی دنوں کے بعد جب مسجد میں آئے تو پھر لوگوں نے پوچھا حضرت خیریت ہے؟ کافی دنوں تک مسجد میں نہیں آئے؟ تو فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ جب میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا دل میں سکون آتا تھا، قرار ملتا تھا، اور جس دن مجھے آخری صف میں جگہ ملی تو دل کے اندر خیال آیا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ آج یہ آخری صف میں کھڑا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھنے کو دل کرتا تھا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو۔ تو کیا میں نے لوگوں کے لیے نمازیں پڑھی ہیں
فرمایا اس لیے جتنی میں نے نمازیں پڑھی تھی ساری کی ساری میں نے لٹائی ہے، قضا کی ہے میں نے۔ یہ اللہ والوں کا ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا پہلی صف یا آخری صف میں بھی جگہ مل جائے تو نصیب کی بات ہے۔ ایک تعداد ہے لوگوں کی مسجد کا رخ نہیں کرتی۔ اللہ کرے کسی طرح نیکی کرنے کی توفیق تو ملے، اور اگر نیکی کی توفیق ملتی ہے تو پھر اس میں بھی خواہش ہوتی جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم نے بڑا نیک عمل کر لیا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ایسا عمل ہو کہ جس میں جزا کی تمنا نہ ہو، رب کی عبادت کا ذہن ہو، تو پھر اس عمل کی جزا رب کی بارگاہ سے ایسی ملتی ہے کہ بندے کی توجہ نہیں ہوتی، بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا رب نے مجھے کتنا نواز دیا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرے کہ مالک تو عبادت کے لائق ہے۔ عبادت اس لیے نہ کرے کہ میں نے کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ عبادت اس لیے نہ کرے کہ عبادت کر کے مجھے کچھ جزا ملے، عبادت کر کے مجھے کچھ انعام ملے۔ شاعر نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے کہا، عبادت کے بارے میں فرمایا سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے۔ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ بندے کا کام ہے عبادت کرتا رہے، جزا دینا نہ دینا رب کا کام ہے، قبول ہو نہ ہو رب کے ثوابی پر چھوڑ دے۔ اور اس مالک کے سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ کوئی عمل کرے اور مالک اس بندے کے اس عمل کو ضائع کر دے، لیکن بندہ کرے اللہ کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔